السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی پھندہ کی 8ویں قسط پیش خدمت ہے۔ تحریر ہے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی۔ اس کے ذہن میں فرید مرزا کے الفاظ گونجنے لگے۔ یہ لوگ خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے بڑا حسین فراڈ بزنس کر رہے ہیں۔ یہ ہرافائیں لوگوں کو اپنے ناز و نخروں سے پھانس کر رکھتی ہیں۔ ریاست کو لگا اس کے 4,000 روپے گئے۔ یہ سوچتے ہی اس نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ ایم ڈی سہیل صاحب امریکہ سے واپس آ گئے؟ اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں، ابھی تو نہیں آئے، انیتا نے جواب دیا اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں جی ایم صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، ریاست نے اٹل لہجے میں کہا۔ انیتا نے گردن اٹھا کر عجیب سی نظر سے ریاست کو دیکھا۔ ایک لمحے تک کچھ سوچا، پھر اسے جی ایم عاصم کے کمرے کا راستہ دکھایا۔ ریاست اس کے پاس سے اٹھا اور جنرل مینیجر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسی روز پہر کے بعد ریاست کو ایزی لائف ٹریڈرز کے جنرل مینیجر عاصم کے قتل کے الزام میں ڈیوٹی فری شاپ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کر دیا۔ میں نے ملزم ریاست کی درخواست ضمانت کے ساتھ اپنا وکالت نامہ دائر کر دیا۔ ملزم نے مجھے اپنے ساتھ ہونے والے بڑے خوبصورت فراڈ کی بدصورت کہانی بڑی تفصیل سے سنائی تھی، اور میں نے اپنی کوشش آپ کے تحت بھی باغ دوڑ کر کے ادھر ادھر سے بہت سی معلومات اکٹھا کر لی تھیں۔ اس سلسلے میں ڈیوٹی فری شاپ کے سپروائزر اجمل بٹ نے بھی مجھ سے بہت تعاون کیا تھا۔ اسی کی مدد سے میں ایزی لائف ٹریڈرز کے بارے میں انکشاف انگیز معلومات سے مستفید ہوا۔ بٹ بڑا جہاں دیدہ اور باخبر شخص تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اس افسوس کا اظہار کیا کہ اگر ریاست اسے اپنے معاملے کے بارے میں پہلے بتا دیتا تو اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بہرحال سچی بات تو یہ ہے کہ جو کام جس طرح ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے اپنے موکل کے حق میں بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے معصوم اور سادہ لوگ گنتاتے ہوئے معزز عدالت کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ بے گناہ ہے اور ایک خطرناک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو قتل کے اس مقدمے میں گھسیٹنے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ لیکن عدالت نے میری بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ استغاثہ نے میرے موکل کے خلاف بڑا مضبوط کیس بنایا تھا۔ استغاثہ کے گواہوں نے اس مضبوطی کو اور بھی پختہ کر دیا تھا۔ مجھے عدالت کے رویے پر کوئی حیرت اور نہ ہی مایوسی ہوئی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا فوجداری مقدمات میں آسانی سے ضمانت نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں مطمئن رہا کہ جب استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو میں اس کیس کا پانسا پلٹ کر رکھ دوں گا۔ یہ اطمینان اور اعتماد مجھے اپنی صلاحیتوں اور کیس کے ذیل میں کی جانے والی تیاری کی بنا پر تھا۔ اس روز عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت کو مسترد کرتے ہوئے میرے موکل ریاست علی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پھر جج نے آئندہ پیشی کے لیے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ وغیرہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول عاصم کی موت 17 جنوری کی دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ ایزی لائف ٹریڈرز کے جنرل مینیجر کو کاغذ کاٹنے والی چھری پیپر نائف سے قتل کیا گیا تھا۔ معمولی سے کام کے لیے استعمال ہونے والا یہ آلہ بڑا ہی خطرناک ثابت ہوا تھا۔ وقوع پر عاصم کی لاش کے ساتھ ہی آلہ قتل بھی پایا گیا تھا، یعنی یہ خطرناک پیپر نائف مقتول کے سینے میں عین دل کے مقام پر گھونپا گیا تھا۔ مقتول اپنے کمرے میں اپنی کرسی پر مردہ حالت میں پڑا ملا تھا۔ فنگر پرنٹس کی رپورٹ کو بھی میں نے بڑے غور سے دیکھا۔ مقتول کے کمرے کے دروازے پر اور کمرے کے اندر بھی 1-2 جگہ پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے، لیکن آلہ قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹس نہیں مل سکے تھے۔ علاوہ ازیں کچھ اور بھی ضروری کاغذات ان رپورٹس کے ساتھ منسلک تھے۔ میں نے ان کا بھی مطالعہ کیا اور ان میں درج اہم نکات کو ذہن نشین کر لیا۔ پولیس چالان یعنی استغاثہ کے مطابق ملزم نے جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت کمپنی سے قرضہ حاصل کرنے کی درخواست دی تھی وہ ان سے منحرف ہو گیا تھا۔ وہ کمپنی پر ناجائز دباؤ ڈالنے لگا کہ اسے مقررہ وقت سے پہلے قرضے کا چیک جاری کیا جائے، لیکن کمپنی فرد واحد کے لیے اپنے قوانین و قواعد کو بدل نہیں سکتی تھی۔ اس انکار پر ملزم نے کمپنی کے ملازمین سے بدتمیزی کی اور انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ اس بدمزاج
اس بدمزگی اور پرامن صورتحال کو دیکھتے ہوئے کمپنی کی ایک ملازمہ مس انیتا نے اسے مشورہ دیا کہ وہ چیخنے چلانے کی بجائے جا کر ایم ڈی صاحب سے ملاقات کر لے، وہ اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ اس پر ملزم نے کھا جانے والی نظر سے مس انیتا کو دیکھا اور یہ کہتے ہوئے جنرل مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ وہ آج اس کمپنی کے ایک ایک فرد سے مل کر جائے گا۔ لگ بھگ 15 منٹ بعد وہ مقتول کے کمرے سے باہر نکلا اور کسی سے کوئی بات کیے بغیر کمپنی کے دفتر سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایم ڈی سہیل صاحب کو اپنے جنرل مینیجر سے کوئی کام پڑا تو اس نے اپنی سیکرٹری شہناز سے کہا وہ عاصم کو اس کے پاس بھیج دیں۔ سیکرٹری شہناز جب جنرل مینیجر کو بلانے اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ اپنی سیٹ پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ کمپنی کے دفتر میں ایک افراتفری مچ گئی، فوراً پولیس کو بلایا گیا۔ اس کے بعد موقع کی کارروائی ہوئی اور پولیس یہ جاننے میں کامیاب ہو گئی کہ سب سے آخر میں کون شخص مقتول کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ریاست علی کا نام سامنے آتے ہی پولیس سرگرم ہو گئی۔ کمپنی کے پاس اس کے گھر اور ڈیوٹی فری شاپ کا ایڈریس موجود تھا، چنانچہ ٹھیک 5 بجے اسے ڈیوٹی فری شاپ سے گرفتار کر لیا گیا۔ استغاثہ کی رپورٹ میں بہت سی باتیں بے بنیاد اور جھوٹی تھیں اور مجھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے اپنے موکل کو باعزت بری کروانا تھا۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے اس کیس کا اچھی طرح مطالعہ کیا، اس کے ایک ایک پہلو پر غور کرنے کے علاوہ کچھ فیلڈ ورک بھی کیا۔ خاص طور پر ایزی لائف ٹریڈرز کے بارے میں نے اتنی محنت سے تحقیق کی جیسے اس کمپنی پر میرا پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہو۔ اس سلسلے میں اجمل بٹ نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا۔ ان تمام اہم باتوں کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مواقع پر آتا رہے گا۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی لیکن ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ پولیس کے بہیمانہ تشدد سے بچنے کے لیے ریاست نے میری ہدایت کے مطابق ریمانڈ کی مدت کے دوران میں اقبال جرم کر لیا تھا، لیکن پولیس کسٹڈی میں دیے گئے ملزم کے بیان کو عدالت کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ دونوں جانب کے وکلاء اور گواہوں کو ناپنے تولنے کے بعد ہی عدالت فیصلہ سناتی ہے۔ اگر عدالت کے فیصلے پولیس چالان پر ہونے لگیں تو پھر عدالت کی ضرورت اور جواز ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ جج کی اجازت عدالتی کارروائی آگے بڑھی اور استغاثہ کی طرف سے گواہوں کا سلسلہ آغاز ہوا۔ سب سے پہلے ایزی لائف ٹریڈرز کا ملازم خلیل گواہوں والے کٹہرے میں آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس نے اپنے بیان میں ملزم کے خلاف حتی الامکان زہر افشانی کی کوشش کی تھی۔ اس کا بیان مکمل ہو چکا تو وکیل استغاثہ جراح کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے اپنی جراح کا آغاز کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، مسٹر خلیل، آپ ملزم کو کس حد تک جانتے ہیں؟ گواہ نے ناپسندیدہ نظر سے ملزم کی طرف دیکھا اور بولا، جناب، میری اس سے کوئی خاص شناسائی تو نہیں، بس کمپنی کے حوالے سے 1-2 ملاقاتیں ہی ہوئی ہیں۔ آپ نے ان ملاقاتوں میں ملزم کو کیسا پایا؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ وہ جلدی سے بولا، انتہائی بدتمیز اور غصہ ور۔ وقوع کے روز آپ دفتر میں موجود تھے؟ جی ہاں، میں شاذ و نادر ہی چھٹی کرتا ہوں۔ اس روز ملزم آپ کے دفتر میں آیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے اس کے رویے میں کوئی خاص بات نوٹ کی؟ جناب، اس شخص کے رویے کی سب سے خاص اور بری بات تو یہ ہے کہ بڑا بدمزاج اور چڑچڑا ہے۔ استغاثہ کے گواہ خلیل نے ایک مرتبہ پھر ناپسندیدہ نظر سے ملزم کو دیکھا۔ وقوع کے روز ملزم نے کوئی خاص قسم کی بدتمیزی کی تھی؟ یہ پہلے سیدھا میرے پاس ہی آیا تھا، گواہ نے بتایا۔ کافی دیر تک میرا بھیجا کھاتا رہا۔ میں نے ضد ہو کر مس انیتا کے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، اور اسی روز میں نے فیصلہ کر لیا تھا کبھی کسی کو کوئی خاص فیور نہیں دوں گا۔ وکیل استغاثہ نے جیسے اس کے آخری جملے سنے ہی نہیں۔ اس نے اگلا سوال کیا، خلیل صاحب، واقعات سے پتہ چلا ہے کہ ملزم نے وقوع کے روز مس انیتا سے بھی اچھی خاصی بدتمیزی کی تھی۔ مس انیتا نے اسے کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملنے کا مشورہ دیا اور یہ اندھے بیل کی مانند اٹھ کر جنرل مینیجر کے کمرے آئی آبجیکٹ یور آنر، میں نے تیز آواز میں وکیل سرکار میرے موکل کے لیے اخلاق سے گرے ہوئے نازیبا الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔
انہیں اس بات سے روکا جائے۔ جج نے میرے اعتراض کو درست تسلیم کیا اور وکیل استغاثہ کو تاکید کی کہ وہ اپنے سوال میں سے اندھے بیل کے الفاظ کو خارج کر دے۔ وکیل استغاثہ نے ماندانہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو خلیل صاحب وقوع کے روز ملزم ایم ڈی سے ملنے کی بجائے جی ایم کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ آپ کے انداز کے مطابق ملزم نے اس کمرے میں کتنا وقت گزارا؟ کم از کم 15 منٹ بعد وہ باہر نکلا، گواہ نے جواب دیا۔ باہر نکل کر اس نے کیا کیا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ وہ جتنا کچھ اندر کر آیا تھا اس کے بعد باہر کرنے کی گنجائش کہاں تھی؟ میرا مطلب ہے اس نے مقتول کے کمرے سے نکل کر کسی کو کوئی دھمکی وغیرہ تو نہیں دی تھی؟ وکیل استغاثہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ جی ایم کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے مس انیتا سے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا تھا آج وہ اس کمپنی کے ایک ایک فرد سے مل کر جائے گا۔ گواہ نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں جناب، ملزم نے مقتول کے کمرے سے باہر آنے کے بعد کمپنی کے ملازم سے کوئی بات نہیں کی اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ دفتر سے نکل گیا۔ کیا اس کے رخصت ہونے کا انداز کسی خاص جانب اشارہ کرتا تھا؟ یہی محسوس ہوتا تھا وہ کوئی سنگین واردات کر کے موقع سے فرار ہو رہا ہو۔ وکیل استغاثہ نے 2-4 مزید سوالات پوچھنے کے بعد جرح موقوف کر دی تو جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں وٹنس باکس یعنی گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ میں نے چند لمحات تک گہری نظر سے استغاثہ کے گواہ خلیل کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اسے پوچھا، مسٹر خلیل، ملزم سے آپ کی کوئی خاص دشمنی ہے؟ وہ میرے اس چپتے ہوئے سوال سے گڑبڑا گیا، جلدی سے بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔